لیکن واقعتاً صحابہ کے تذکرے پر مشتمل کتابیں مسلمانوں کو، آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دنیوی دینی ہر پہلو سے برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو یہ جذبہ اور شوق عطا فرمائے کہ جہاں نبی کی سیرت پڑھتے ہیں وہاں صحابہ نبی کے جو خدام ہیں ان کی سیرت ہی پڑھیں۔ آج بھی ہم نبی کے ایسے ہی خادم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو نبی کے تو خادم تھے، پوری دھرتی کے انسانوں سے برتر تھے۔ میں سنا رہا تھا کہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت اوس بن مالک ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ابوبکر صدیق کو بلا کر پاس بٹھایا اور جتنے لوگ بھی تھے ان کے سامنے آپ نے فرمایا، یا معاشر المسلمین، ھذا شیخ المہاجرین والانصار، اے مسلمانوں کی جماعت، میرے مسلمان امتیوں، یہ شخص جو میں نے بلایا ہے یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے اور انصار کا بھی سردار ہے، اور یہ میرا ساتھی ہے۔ یہ جملہ اس پہ غور فرمائیے، یہ میرا ساتھی ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب ہر انسان مجھے جھٹلا رہا تھا، اپنے بھی جھٹلا رہے تھے، حتیٰ کہ اس وقت تصدیق کی ابوبکر نے کہ حضرت عمر بھی جھٹلا رہے تھے۔ میں حضرت عمر کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کے بعد امت کا متفقہ فیصلہ کے مقام عمر کا ہی ہے، لیکن عمر نے بھی اس وقت جھٹلایا، اپنے خاندان والوں نے بھی جھٹلایا۔ نہ حضرت حمزہ نے مانا، نہ حضرت عباس نے مانا۔ اپنے بیگانے سب نے جھٹلایا۔ انہوں نے مجھے پناہ دی جبکہ سب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا۔ اور یہ انسان ہے جس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جبکہ دوسرا کوئی ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی نے بلال کو خریدا اور خرید کر میری خدمت میں دے دیا۔ اگلا جملہ سنیے، اس کے ساتھ بغض رکھنے والے پر اللہ کی لعنت۔ ابو بکر کے ساتھ بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت اور ساری کائنات کی لعنت۔ پھر فرمایا اللہ ایسے شخص سے بری ہے، ایسے شخص کا جو ابو بکر کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص مجھ سے لا تعلقی چاہتا ہے، خدا سے لا تعلقی چاہتا ہے، وہ ابو بکر سے بغض رکھے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص یہاں موجود ہے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دے۔ پھر ابو بکر صدیق سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے رب نے تمہارا مقام پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث کا مضمون ہے، اللہ کے پیغمبر پر اس قدر رقت طاری ہوئی، وہ راوی کہتا ہے کہ آپ کے دونوں رخساروں پر مسلسل آنسو اس طرح گر رہے تھے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ رقت کا عالم، جذباتیت کا عالم۔ آپ نے اس وقت ابو بکر صدیق کو اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگایا اور ابو بکر صدیق کے دونوں آنکھوں کا درمیان بوسہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔